अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टोरी में खुश आमदीद। आज हमारे साथ हैं बेहद अहम मेहमान अमेरिका से जनाब मोहम्मद आतिफ फरीद साहब। आतिफ फरीद साहब साइंटिस्ट हैं, नासा से वाबस्ता हैं। मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका मजमून है। जैसे मैंने आपसे कहा, नासा से वाबस्तगी के अलावा आप नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हम यकीनी तौर पर उनसे बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उससे मुतालिक जो दिलचस्प सवालात हमारे जहनों में हैं नासा से मुतालिक। मगर जनाब आज हमने उन्हें मदऊ किया है एक ख़ास सबब, और वो वजह है एहसास तख्लीक़ात जनाब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। इस अहद की मकबूल तरीन शख्सियत, मकबूल तरीन अदीब, दिल अजीज़ शख्सियत। और तारड़ साहब को चाहने का, उनसे अपनी मोहब्बत के इजहार का अलग अलग तरीका लोगों ने अपनाया। ये कहा जा सकता है कि उर्दू तारीख में या कम अज़ कम अहद हाजिर में उन जैसा मकबूल अदीब, उनसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अदीब मौजूद नहीं है। हम सब उनके मद्दाह हैं। मगर जैसे मैंने आपसे कहा कि चाहने वालों ने अलग अलग ढब पे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उसी में एक जरिया था तकिया तारड़। तकिया तारड़ एक ग्रुप जो पहले पहल फेसबुक पे हमें नज़र आता है, और हम देखते हैं कि वहाँ तारड़ साहब के चाहने वाले इकट्ठे होते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनकी किताबों से इक़्तिबासात पढ़ते हैं, मिल बैठते हैं, कुछ गपशप करते हैं, और अपने उस अदीब से जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते हैं उसका तस्करा करते हैं। और कहीं कहीं उन महफिलों में तारड़ साहब भी मौजूद होते हैं। तकिया तारड़ एक बेहद संजीदा कोशिश थी। जिस चीज़ ने मुझे मुतासिर किया कि दीगर इस तरह के सफ़ात जो सिर्फ फैंस बनाते हैं, उसके मुकाबले में यहाँ एक अमली एक्टिविटी थी। यानी कि यहाँ फेसबुक से परे भी, फेसबुक के बाहर भी कुछ रूनुमा हो रहा था, कोई वाकया हो रहा था। आखिर ये पेज किसने बनाया, इस पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और आगे इस पेज को चलाने वाले जो एडमिन्स हैं, जो दोस्त हैं, क्या मुस्तकबिल में उनकी नज़रें किन गोल्स पे हैं। मोहम्मद आतिफ फरीद साहब, खुश आमदीद आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम इकबाल खुर्शीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मुझे मौका देने का, और ज़रा नवाजी है आपकी। फॉर ऑल द व्यूअर्स, इकबाल भाई इज फॉर मी इज अ ब्रदर फॉर मोर देन 10 years आई नो हिम। नहीं सर, बहुत शुक्रिया। और आपसे मेरे मोहब्बत एक ताल्लुक़ है, कभी हम मिले नहीं हैं। एक तो तारड़ साहब से एक ताल्लुक़ और मोहब्बत हमारे दरमियान एक संबंध है, और फिर आपकी अपनी शख्सियत है। तो सर ये बताइएगा, कैसे ये ख्याल आपके जहन में आया कि सोशल मीडिया को, जो एक नया फोरम है, जो दुनिया को तब्दील कर रहा है, कर चुका है, उससे इस एहसास तख्लीक़ात को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाए? बुनियादी तौर पे सलजोक और सुमेर और एनी, इनसे मेरा राब्ता सन 1997 से है, ख़त व किताबत के ज़रिए। तो हम उस ज़माने में पेन पैल्स वक्त थे, यानी कलमी दोस्ती जिसे कलमी दोस्ती थी। और वो दोस्ती इस तरह हुई कि मुझे एक सवाल 1997 में पेश आया खाना बदोश पढ़ के, और उस खाना बदोश जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से एक पूरी कहानी का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन वो कहानी बयान नहीं की गई। ज़ाहिर है तारड़ साहब ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, जो सफ़रनामे जो है वो सर फहरिस्त हैं। तो खाना बदोश ने एक मेरे जहन पे ऐसी छाप छोड़ी। मैंने एक ख़त लिखा, जब उन दिनों मैं शारजा में रहता, तो मेरे पास, और उसमें मैंने दरख्वास्त की कि अगर मुझे ईमेल का जरिए जवाब दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो सुमेर ने मुझे जवाब दिया कि ये हुआ था फर्दर। मैंने उसका दोबारा जवाब एक और सवाल किया, तो फिर एनी ने जवाब दिया, फिर सलजोक से बातचीत शुरू, फिर इस तरह एक फ़ोन पे सिलसिला शुरू हुआ। मुलाकात तो नहीं हुई, तारड़ साहब से सलाम दुआ हो गई। सन 2007 में सलजोक ने मुझसे रब्ता किया, वो न्यूयॉर्क में कि अब्बा की वेबसाइट करनी है, बनानी। उस वक्त फेसबुक आई थी 2007 में, लेकिन फेसबुक वाज नॉट प्रेवलेंट, इट केम आउट ऑफ हार्वर्ड एट दैट टाइम। तो मुस्तनसर हुसैन तारड़.com, मुस्तनसर.com, ये अमेरिका में ये आई टुक देम ओवर। उन दिनों मैं कनाडा में होता था, बट आई टुक देम ओवर इन यूनाइटेड स्टेट्स। वो उसके ऊपर काम शुरू किया। 2007 में मुझे इंट्रोडक्शन हुआ, तारुफ हुआ फेसबुक से। तो वहाँ पे मेरे पास यहाँ टोरंटो लाइब्रेरी के अंदर कनाडा में तारड़ साहब की तकरीबन सारी किताबें, और एक लाइब्रेरी में नहीं, टोरंटो के अंदर अगर 35 लाइब्रेरियां हैं तो 35 में से 30 में
पूरी की पूरी किताबें मौजूद तारड़ साहब। सही। तो वो मैं पढ़ता गया और वहाँ पे मुझे 2007 में मैंने इसका मुस्तनसर हुसैन तारड़ रीडर्स वर्ल्ड के नाम से एक ग्रुप बनाया जिसमें 6 लोग थे, जिसके आप माशाल्लाह एक बहुत ही अहम रुकन हैं। और जब भी मैंने आपसे दरखास्त किया, आपने मुझे कभी टर्न डाउन नहीं किया। आपने वो ना सिर्फ हमारे प्रोग्राम्स तक जिसमें तकिया तारड़ मेजर है होस्ट किए हैं, बल्कि माशाल्लाह आपकी मौजूदगी जो है वो उसको 4 चांद लगा देती है। उसके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया सर, मेरे लिए अदा तो यूं रीडर्स वर्ल्ड, मुस्तनसर हुसैन तारड़ रीडर्स वर्ल्ड का एक सिलसिला शुरू हुआ। और वहाँ पे जहाँ तारड़ साहब विराजमान होते हैं दोस्तों के साथ मॉडल टाउन में, तो उसको किसी ने कहा तकिया तारड़। सुमेरा अंजुम होती थी हमारे साथ एक सीनियर मेंबर, उन्होंने इसका नाम मुझे सजेस्ट किया कि तकिया तारड़ के नाम से हम एक सीटिंग शुरू करें पाकिस्तान में, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जो उर्दू लिटरेरी फेस्टिवल वगैरह होते हैं, ये प्रीडोमिनेंटली एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के गिमिक्स में ज़्यादा होते हैं, बजाय इसमें ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा अदब के ऊपर भी गुफ्तगू होती है बड़े लोगों से। आप भी माशाल्लाह वहाँ पे जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा फोरम नहीं एग्जिस्ट करता था पाकिस्तान में तकरीबन 6 या 7 साल पहले, जहां आप बगैर पैसे दिए जा सकें, या जहां पे इस तरह के कोई एक्सटर्नल जो हैं फैक्टर्स आप इन्फ्लुएंस ना कर रहे हो। तकिया तारड़ शुरू इस तरह हुआ कि हमने कहा जी 6-7 लोग, 12 या 15 लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, अपनी अपनी किताबें लें, अगर नहीं ला सकते तो जो जिनके पास किताबें हैं एटलीस्ट वो किताबें लेके वहां पहुंचे और वहां अपने पसंद के पैराग्राफ्स पढ़ें। सही। पढ़ने के बाद उन पे गुफ्तगू करें और अपने जाती राय से आगाह करें। अब जो एक अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में मैंने कल्चर देखा है कि अगर आप किसी से इख्तलाफ करते हैं तो आप उसके सर पे डंडा नहीं मारते। सही। आप कहते हैं जी इट्स ओके टू इट आई एग्री टू डिसएग्री, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ और आपका भी मुझसे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, मैं आपकी राय का एहतराम करूँ। एग्जैक्टली। तो ये सिलसिला इस तरह अब 6-7 साल हो गए, तो 7 साल तो हो गए जो तकिया तारड़ शुरू हुआ। इसमें तारड़ साहब को अक्सर हम दावत देते हैं अगर वो लाहौर या उसके गिरदो नवाह में हो, तो कुछ अर्से तो उनकी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से शरीक नहीं हो सके। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा मैसिव तकिया तारड़ हुआ था लाहौर, अंदरून लाहौर के अंदर एक हवेली है उसमें, वहाँ तारड़ साहब ना सिर्फ शरीक हुए बल्कि उन्होंने मुकम्मल जिसे कहते हैं शिरकत की। और अल्लाह का फजल ही कह सकता हूँ कि मेरा नाम लाहौर आवागी के अंदर वहाँ मौजूद है तकिया तारड़ के हवाले से। तो ये थोड़ी सी वो है बैकग्राउंड। सर मुस्तनसर हुसैन तारड़ रीडर्स वर्ल्ड, मुस्तनसर हुसैन रीडर्स वर्ल्ड के बारे में भी हमें कुछ बताइएगा कि तारड़ साहब से मुतालिक फेसबुक में मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं, ग्रुप कह लें, फेसबुक पेजेस हैं जिसपे खासे लोग मुतहरिक हैं, 80-90 हज़ार लाइक्स हैं, मगर ये रीडर्स वर्ल्ड क्यों मुनफरिद है? इसकी एक्टिविटीज और इसके शुल्का क्या ज़्यादा कमिटेड हैं आम फेसबुक पेजेस के मुकाबले में, या दीगर फेसबुक पेज जो दीगर लोगों ने बनाए हुए, यकीनी तौर पर उसमें भी आप जैसे चाहने वाले लोगों की खुलूस शामिल है, मोहब्बत शामिल है, मगर रीडर्स वर्ल्ड का क्या मामला है? खुलूस और मोहब्बत होना जो है वो अपनी जात की हद तक तो बहुत बेहतर है, लेकिन उसको प्रोपोगेट करना, उसको आगे पहुंचाना, ये बुनियादी बात है। और रीडर्स वर्ल्ड के अंदर वो सब लोग मौजूद हैं जो संजीदगी के साथ तारड़ साहब को पढ़ते हैं और उन जैसे और जो अदीब हैं उन्हें भी पढ़ते हैं। जैसे बका मुल्तानी एक फेमस कैरेक्टर है तारड़ साहब के, और वो बुनियादी तौर पे वो बका साहब जो हैं वो बताते खुद एक बहुत अच्छे ट्रैकर हैं। और हमारे पास एक डॉक्टर नदीम है डिट्रॉयट में, वो जब जाते थे तो वो तारड़ साहब के साथ सफरों में जाया करते। तो ये सारे लोग रीडर्स वर्ल्ड में मौजूद हैं। तारड़ साहब बजाते खुद रीडर्स वर्ल्ड में मौजूद हैं इस सेंस में कि मोहतरमा मैमूना तारड़ साहिबा जो हैं वो हमने उनको चीफ एडमिन पे दरख्वास्त की कि आप हम सब की चीफ पेट्रन बने। ठीक है।
تو یہ بنیادی بات یہ ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کی دل آزاری ہو کسی بھی طریقے سے. تو اور تارڑ صاحب کی جو جتنی بھی تصانیف ہیں، راکھ لے لیں آپ، راکھ کے اندر پورا پاکستان انہوں نے سمو کیا. جی جی. ایک اتنا سا وہ ہے ناول، پورا پاکستان، کیا بلوچستان، کیا سرحد جسے ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، کیا پنجاب، کیا سندھ، کیا اور دوسرے ہمارے جو پاکستانی علاقے. تو وہ راکھ جو ہے وہ ایک ماڈل ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہم وہ پڑھیں تو اس کے اندر تمام ادیان جو پاکستان میں موجود ہے، جس کے اندر کوئی بھی ایسا دین نہیں تعارف صاحب نے چھوڑا جس کا کیریکٹر اس کے اندر نہ ہو، تو پاکستانی کی حیثیت سے پیش کیا. تو بنیادی طور پہ پاکستانی چاہے وہ کسی بھی مسئلے سے تعلق ہو، اس مٹی کا بچہ ہے، اس مٹی سے جنا ہے. تو یہ بنیاد ہے ہمارے مستنصر حسین تارڑ ریڈرز ورلڈ کی اکائی کی، ایک اکائی کی شکل اختیار کر چکا ہے 11 سال. آپ اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود بھی عملی طور پہ متحرک ہیں، تارڑ صاحب کے نقوش پاک کا تعاقب کرتے ہوئے ان جگہوں پہ جاتے ہیں، ان وادیوں کا رخ کرتے ہیں، اور خود بھی ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو لکھاری ہیں. اور میں بھی جب شریک ہوا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو کہانیاں لکھ رہے ہیں، کچھ سفر نامے لکھنا چاہتے ہیں، کچھ نے ارادہ کر لیا ہے اور وہ اپنے من پسند مصنف کو یا جس سے وہ بے پناہ عقیدت محبت رکھتے ہیں اس سے ملتے ہیں، اس سے سیکھنے کا عمل ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگ ہیں، اس کے رکن کتنے ہیں ریڈرز ورلڈ کے اس وقت، اور اگلا پروجیکٹ کیا ہے آپ کا؟ 19,300 کے قریب ارکان ہیں. اور آپ کا سنجیدہ ہونا ضروری ہے، مطلب مزاح زندگی کے ساتھ چلتا ہے لیکن اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، بنیاد یہ ہے. اس میں ہمارے پاس ایک رانا عثمان ہیں، وہ بذات خود انتہائی بڑے وہ ہیں ٹریکر. اس میں آپا تہمینہ صابر ہیں جو ٹریکر تو نہیں ہیں لیکن وہ لکھتی ہیں، اور ان کی لکھائی ابھی تک ہم نے اس میں چھاپی نہیں ہے. اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے قرۃ العین حیدر ہیں، قرۃ العین راٹھور کرنے شادی کے بعد وہ ہماری چیف ایڈمنسٹریٹر ہیں. محترم دلپذیر صاحب یہ سب لکھتے ہیں، اور شاہ جی ہیں ہمارے، ظاہر شاہ. تو یہ اور تحسین ہے ہمارے ایک نوجوان جو جب سفر کرتے ہیں تو ہم سے شیئر کرتے ہیں کہ کہاں پہ کیا واقعہ ہوا، کس طرح ان کی کس سے ملاقات ہوئی، تارڑ صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو اگلا جو ہمارا فیز ہے ابھی ڈیورنگ دا پینڈیمک، تو آبویسلی ہم نے زیادہ اس کو نہیں پش کیا، ہم نے بلکہ پہلا گلوبل تک یہ تارڑ کیا تھا آن لائن. جو اگلا پوٹینشیل ہے وہ یہ ہے کہ اس کو باضابطہ لائبریریوں میں منعقد کیا جائے، بجائے اس کو ایسی جگہ پہ، بجائے اس کے کہ اس کو جیسے پارک ہے وہ اچھی جگہ ہے اور جیسے کسی کا گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، لیکن وہ کسی پہ گھر کا مطلب ہے کہ آپ اس شخص پہ بوجھ ڈال رہے ہیں بغیر وجہ. اور تکیہ تارڑ کی ایک اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں کھانا پینا سب مشترک ہوتا ہے، مشترک ہوتا ہے، بالکل کسی پہ بوجھ نہیں پڑتا، سب مل کے کرتے ہیں، سب مل کے کرتے ہیں. اور یہاں میرے بھائی تحسین عزیز کا ذکر آیا، تو تحسین جب تم یہ ویڈیو دیکھو تو یہ مومنٹ تمہارے لیے تھا کہ تارڑ صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے عاطف بھائی یہاں پہ ہیں اور تمہیں ہم نے یاد کیا. سر یہ میں کچھ دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ جب میں نے اس پیج تک میری رسائی ہوئی تھی، مجھے اس کی خبر ملی تھی، تو تقریباً 7,500-8,000 اس کے ممبر تھے. اور اگر عاطف صاحب اس کی ممبرشپ کو اوپن کر دیں اور ہر تارڑ صاحب کا مداح یہاں آنے لگے تو اب تک میرے خیال میں یہ 70-80 ہزار کے قریب اس کے رکن ہو جاتے. لیکن جیسے انہوں نے کہا سنجیدگی کو، کمٹمنٹ کو پیش نظر رکھا ہے. تو سر یہ بتائیے کہ ادیب تو اور بھی ہیں، مقبول بھی ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ تارڑ صاحب کا جو پڑھنے والا ہے وہ کچھ زیادہ ہی کمیٹڈ ہے؟ کیا اس کا سبب ہے؟ تارڑ صاحب بنیادی طور پہ اس زمانے کے اسد اللہ خان غالب ہیں. اچھا، صحیح. جیسے اسد اللہ خان غالب کو آج بھی ساری دنیا پڑھتی ہے 150 سال کے بعد ان کی وفات کے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. بنیادی طور پہ اتنی سادہ زبان. تارڑ صاحب کا کوئی بھی سفر نامہ اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی ناول، وہ اتنی سادہ زبان میں آپ جیسے وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، صحیح، جیسے وہ آپ کو کہانی سنا رہے ہیں کہ اے میرے قاری ان آنکھوں سے پڑھ ضرور لیکن سن کے میں کیا سنا.
صحیح. تو سر یہ بتائیے گا کہ ایک نیا فنومنا ہے اور میں بھی اور بہت سارے دوست اس پہ تذکرہ کرتے ہیں, اختلاف رکھنے والے اختلاف بھی رکھتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اردو میں ایک ادیب کے نام کے ساتھ ایک ازم جنم لے رہا ہے یا لے چکا ہے. طاہر صاحب کی جو فالوئنگ ہے, ریڈرز ورڈ ہو یا باقی جو ان کے فیس بک پیجز ہوں جہاں ان کے چاہنے والے موجود ہیں, تو یہ تارڑزم کا کانسیپٹ اردو میں ایمرج ہوا ہے. بہت ہی کمیٹڈ ریڈرز ہیں. تو کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ جو ریڈر ہیں طاہر صاحب کے, یہ صرف انہیں ہی پڑھتے ہیں. کیا یہ الزام درست ہے کچھ حد تک؟ نہیں, یہ درست نہیں ہے. آپ کوئی بھی اور پاکستان کا ادیب عبداللہ حسین لے لیں اور انتظار حسین لے لیں, مشتاق احمد یوسفی لے لیں, آپ کسی بھی ایک ادیب, یہ بہت زبردست ادیب ہیں, ان کے اوپر کوئی بھی ایک مقالہ کسی یونیورسٹی کا نکال کے دکھا پاکستان, صحیح. پی ایچ ڈی کا. تارڑ صاحب پہ یک نشد 3 ہے. تین تارڑ صاحب کو مقالے. ماسکو میں پڑھایا جاتا ہے. اب ماسکو میں ظاہر اور بھی ادیب پڑھائے جاتے ہوں گے, لیکن میری جو پروفیسر پڑھاتی تھیں, ان کا نام میرے ذہن سے میں ہوا اس وقت ماسکو کی. ڈاکٹر لڈ ملا. یس, میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اور وہ ہر دفعہ یہی کہتی ہیں کہ کاش میری عمر, یہ ان کے الفاظ ہیں, کاش میری عمر اجازت دے اور صحت تو میں تارڑ صاحب سے ملوں جا کے دوبارہ پاکستان. اور عبید اللہ علیم کا انہوں نے تذکرہ کیا مجھ سے. اور پاکستان میں کسی زمانے میں پروگرام آتا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا, کسوٹی کر کے, افتخار عارف, ان کا ذکر کیا, قریش پور کا ذکر کیا. تو ڈاکٹر لڈملا نے ایک پورا اردو کا سلسلہ شروع کیا ماسکو کے اندر, جو ماسکو یونیورسٹی میں, کہ جہاں تارڑ صاحب ٹیکسٹ بک کی حیثیت. یہ گلوبل فنامنا. گلوبل فنامنا. اچھا یہ بتائیے گا کہ میں بھی طاہر صاحب سے یہ بات کہتا ہوں, اور ظاہر سی بات ہے آپ دوستوں کی نظر میں بھی ہوگا, کہ جو بین الاقوامی دنیا ہے اس تک پہنچنے کا, چاہے سے ہمارا ادب کتنا ہی پرقوت ہو, اس تک رسائی کا ایک ذریعہ ترجمہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کرتلین نے یا عبداللہ حسین نے اپنی تخلیقات کا خود ترجمہ کیا, مگر وہ تجربہ کچھ اتنا خوشگوار یا اثر انگیز نہیں رہا. تو طاہر صاحب کے مداح جو ہیں, آج سے پہلے اردو کے کسی ادیب کو شاید یہ موقع نہ ملا ہو کہ کینیڈا میں, امریکہ میں, یورپ میں, لاطینی امریکہ میں اس کے پڑھنے والے موجود ہیں اور ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. تو کیا آپ لوگ ایسا بھی کوئی پروجیکٹ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ کسی اچھے ٹرانسلیٹر تک رسائی حاصل کی جائے جو بیرون ملک ہی ہو, اور پھر کسی بہترین ناشر سے اس کی اشاعت کر کے اس کی تشہیر کا بھی اہتمام کیا جائے, تاکہ دنیا تک آپ کے اردو کا ایک عظیم ادیب, بڑا ادیب پہنچ سکے؟ یہ خیال ایسا ہے جو ہمارے پاس پچھلے 5 سال سے بن رہا ہے. ہاجرہ ریحان ہے ہماری ایک محترم مصنفہ, تو بہت بڑی مصنفہ ہے. وہ انہوں نے ٹرانسلیشنز بھی کی ہیں کچھ, اور وہ ہم نے تارڑ صاحب کو بھی بھیجی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ تارڑ صاحب کا جو, جیسے مرزا غالب کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. صحیح. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, اگر ہم اس کو فار ایگزامپل ٹرانسلیٹ کریں کہ the whole world is in front of me as a garden. وہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے کا جو پیچھے کا کانٹیکسٹ ہے, وہ ایک اردو پڑھنے والا, چاہے وہ پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں, اس کو تو پتا ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. لیکن جس شخص کا کانٹیکسٹ نہیں ہے, جس شخص کی سمجھ سے باہر ہیں, وہ تمام دوسرے جو اس سے متعلق خیالات اور رجحانات ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں جب بات کرتے ہیں اردو میں, اس وجہ سے شاید ترجمہ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ وہ زبان وہی ہے جو مرزا اسداللہ خان غالب کی شاعری میں ہے. مرزا غالب کے دیوان کا ترجمہ نہیں ہوا. ہوتا یہ ہے کہ میں ایک دفعہ بس میں سفر کر رہا تھا نیو یارک میں, اور میرے ہاتھ میں کتاب تھی یہ نکلے تیری تلاش میں, اور میں پڑھ رہا تھا. میرے ساتھ والا بڑے غور سے کہتا ہے, آر یو ریسائٹنگ قرآن؟ تو میں نے اس کو دیکھا, گورا تھا, میں نے کہا تھوڑا بزرگ تھا, نو آئی ایم ناٹ ریسائٹنگ قرآن. وائی ڈیڈ ہی سے دس لکس لائک قرآن؟ میں کہا نو, دس از اے ٹریولوگ. It's about a gentleman who travels from Pakistan all the way to Europe and then returns back. Oh, that must be intriguing. Which year? I don't know exactly. I mean, this is like pre
media era. The media was not predominant at that time, and this is the book which was a groundbreaking in the travelogue. तो उसने कहा how would I, can you translate? तो मैंने उसको पढ़ के निकले तेरी तलाश में का एक पैराग्राफ, वो मैंने 2-3 दफा रीडर्स वर्ल्ड के अंदर भी पढ़ के उससे बताया कि वो शख्स जो था वहाँ पे माइक मिलर और बदखें, तो वो कहते wow, that's a unique concept, I just don't get the gist. You will get the gist unless you go and learn the language as it should be learned. और मुझे इंतहाई मुसरत हो रही है कहते हुए कि उस शख्स ने मेरा फोन नंबर लिया, तकरीबन 3 साल बाद रिवर्ट बैक किया. I can now read Urdu. I cannot speak it, but I can read it. And I know what draft means. सही. तो ज़ाहिर है वो ड्राफ्ट ही कहेगा, कोई दरख्त को नहीं कह सकता. तो ये तर्जुमे के कुछ मसाइल तो हैं. अच्छा खैर इस पे भी हम बात करेंगे. तारक साहब का एक नावल है ग़ज़ाल शब, जो सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद उर्दू में लिखे जाने वाले शायद पहला नावल है, अगर पहला नहीं है तो इब्तदाई नावल्स में से होगा. बेहद अहम तख्लीक है. उसका लेनिन फॉर सेल के नाम से तर्जुमा हुआ. तो ये एक कोशिश है, मेरा ये ख्याल है, ख्वाहिश भी है कि इस तरह जो अंग्रेज़ी में चीज़ें हों, तार साहब ही की नहीं, इंतज़ार साहब, अब्दुल्ला हुसैन, असद मोहम्मद खान, वो आलमी दुनिया तक पहुँचें और उन्हें देखा जाए. अच्छा ये बताइएगा कि आपसे चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो ये फरमाएं कि सफ़रनामे या नावल या कॉलम, कौन सी चीज़, कौन सी तख्लीक तार साहब की आपको ज़्यादा अपील करती है? तमाम हर सिमत जो उन्होंने अख्तियार की, चाहे वो सफ़रनामा हो, चाहे वो नावल हो, चाहे वो मज़ामीन हो, वो तमाम सिमतें ही रोशनी रखती हैं और अपनी तरफ खींचती हैं. वो तमाम सिमतें आप ये समझ लें कि ऐसी वो हैं सुरंगें कि जिसके आखिर में हमें एक रोशनी नजर आती है. बहुत खूबसूरत बात की. और कौन सा फिक्शन निगार है या किसी और के सफ़रनामे जो आपको पसंद हो? इब्न सफ़ी. जब बचपन से लड़कपन और जवानी की हदूद में रखा तो कदम, तो इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज, इब्न सफ़ी के मुख्तलिफ जो उन्होंने लिखे, उनके अलावा ए हमीद को पढ़ा, ऑब्वियसली बचपन में इश्तियाक अहमद को पढ़ा, इश्तियाक अहमद साहब को, और भी इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज को भी वेब सीरीज के तौर पर पेश करने की बात हो रही है. दिलचस्प चीज़ है, इस तरह की चीज़ें सामने आनी चाहिए. अब आतिफ साहब ये फरमाइएगा कि थोड़ा सा मैं अदब के अलावा जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं उनसे भी इस्तेफादा करूं. ये कहा जाता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारा माइंड भी कंट्रोल कर सकती है और ये नया बिग ब्रदर है जो हमें देख भी रहा है, हमारे सेलफोन हमें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं. ये मिथ है या इनमें किसी हद तक हकीकत है? जॉर्ज ऑरवेल 1984 जी, ये किताब हर एक को पढ़ने की जरूरत है. तो वो किताब ऐसी है जिसके अंदर फिनोमेना डिस्कस किया गया. तो वो इसकी कोई वक्ती हदूद में मुक़य्यद किताब नहीं है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा दिमाग कंट्रोल कर सकती है, ये थोड़ा सा क़ब्ल क़यास बात है. हमें डाइवर्ट कर सकती है किसी मतलब डाइवर्ट कर सकती है. हाँ, हमें ये एक तरफ झुका सकती है, लेकिन तकरीबन इसको 100-150 साल चाहिए टेक ओवर करने में. ठीक है. 100-150 साल क्यों चाहिए? जब तक हमारे पास इसका बटन मौजूद है स्विच ऑफ करने का मशीन के, तब तक ये जिंदा नहीं है बुनियादी तौर. ठीक है. जब तक इसे इलेक्ट्रिसिटी या बरक़ी राब्ता इसका मुसलसल है उस मशीन के साथ, तब तक ये कुछ भी कर सकता है. लेकिन जहां इसका बरक़ी राब्ता मुनक़ता हुआ, जहां हमने स्विच ऑफ की लाइट, वहाँ दिस डाइज इंस्टेंटेनियस. ठीक है. तो ये उसकी लिमिटेशन है. तो सर ये सेलफोन, बीबीसी की भी रिपोर्ट थी, सेलफोन सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते. हर कोई ये कहता है कि भाई मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हैरी पॉटर की बात कर रहा हूँ, कुछ देर बाद मेरे सेलफोन पे हैरी पॉटर का ऐड आना शुरू हो जाएगा. तो ये भी हकीकत है या ये भी बस इत्तेफाक ही होता है? ये हकीकत है, ये हकीकत है. ये जो मशीन है ये आपको हर वक्त सुन रही है और देख रही है. ठीक है. यहाँ पे मैं एक ऐसी बात करूंगा जो आप अमेरिका के अंदर प्रीडोमिनेंट है कि जब आप ये बाथरूम में लेके जाते हैं, इट इज वॉचिंग यू इनसाइड आउट. सही.
اور یہ وہ تمام آوازیں بھی سن رہی ہوتی ہے جو آپ کی باتوں کے علاوہ ہوتی ہیں. صحیح. یعنی تو یہ you are already in 1984, we are already in 1984. yes, we are in 1984. جو جسے کہنا چاہیے کہ we do live in that era now. ہاں وی ڈو لیو ان دیئر. اور سر ناسا سے آپ کی وابستگی ہے اور ابھی تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک ایسٹرونائٹ ایک Asteroid. ہاں سوری شہابیہ. ہاں شہابیہ ایک تھا جو آپ کی ٹیم اس کے بارے میں آپ کی ٹیم تک اس کی خبر پہنچی اور اس کے بعد وہ دنیا تک آئی, اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیے گا. تو وہ ہوا یہ کہ ہماری ایک آبزرویٹوری ہے کولمبس نارتھ کیرولینا میں, جس سے میں متعلق ہوں ایز این ایز اے ریسرچ سائنٹسٹ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے پیسے بناتے ہیں. نہیں, ناسا میں جب آپ ایز اے ریسرچ سائنٹسٹ کام کرتے ہیں تو ایک پیسہ نہیں کرتے. اچھا. وہ آپ اپنی خوشی سے کرتے ہیں, والنٹیئر کرتے ہیں. وہ آپ ساری اسٹڈی کی بنیادی طور پر ناسا از ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن. وہ آپ کو پیسے کہاں سے دیں گے؟ وہ ہمارے اس آبزرویٹوری کے اندر 3 طرح کے کیمرے لگے ہیں, شارٹ ڈسٹینس, لانگ ڈسٹینس, اور ایک جو بہت دور تک تصویر کھینچ سکتا ہے, جو شاید ہمارے جو گیلیکسی ہے اس کے اینڈ پہ بھی اس کی کچھ تصاویر ہیں ہمارے پاس. اور چونکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اگر ہمارے پاس یہ زمین ہے اور زمین جو ہے وہ ایسے گھوم رہی ہے, اور اگر وہ لیبارٹری یہاں ہے تو آج وہ تصویر یہاں کھینچے گی, پھر وہ آپ کی کھینچے گی, پھر وہ کھینچے گی. تو وہ کیونکہ جو ہماری وہ جو کیمرے ہیں وہ زمین کے حساب سے سکوت کا شکار ہیں, لیکن زمین گھوم رہی ہے. صحیح. تو ہر لمحہ جو ایک تصویر کھینچ رہی ہے اس میں زاویہ بدل رہا ہے اس کیمرے کا. جب ہم واپس روٹیشن کرتے ہوئے آئیں گے تو اگر ایک چیز یہاں تھی تو اور وہ یہاں آ چکی ہے تو وہ آپ کا زمین سے تکون بنے گا. تو وہ آپ کو پتہ لگے گا کہ کل رات ہی یہاں تھا ذرہ اور آج یہ یہاں ہے. ہم اپنے مدار میں ایسے گھوم رہے ہیں اور ہم ساتھ میں ایسے بھی گھوم رہے ہیں. تو یہ جو تکون ہے یہ ہمیں بتائے گی کہ یہ کتنا فاصلہ اس نے طے کیا ہے, اور وہ جتنا زیادہ دور ہوگا اس کا مطلب ہے وہ اتنا لائٹ ایئرس میں پھر وہ ہمیں کرنا پڑے گا. تو ہم نے مشین لرننگ ماڈلز لکھے ہوئے ہیں جو وہ جو ڈیٹا تصویر آتی ہے تو وہ مورف ہو کے ہمارے کمپیوٹر کے اندر جا کے اس پہ ہم پروسیس کرتے ہیں کہ اس کے ڈسٹینسز کیا تھے, اس سے پہلے کیا تھے, اس سے پہلے کیا تھے, اور کہاں پہ یہ ہمیں پہلی دفعہ نظر آیا. صحیح. تو اس وقت کہاں ہے, اس کا اپڈیٹ کیا ہے؟ وہ ایکچوئل کئی کروڑ میل کے فاصلے سے گزر چکا ہے. وہ ایک جیپ جو ہوتی ہے نا, جیپ ہمارے پاکستان آرمی کی جیپ ہوتی ہے اس کے سائز کا تھا. صحیح صحیح. اگر وہ خدا نہ خواستہ ہماری طرف آتا بھی تب بھی وہ اتنا چھوٹا سا کوئی ذرہ پہنچنا تھا, بس جل کے خاک ہو جانا تھا اس نے ہمارے ایونٹ ہورائزن میں. اور ہماری اس طرح کی کئی فلمس کے ہالی ووڈ کی فلمس کے اس طرح کی بہت ہی زبردست موضوعات رہے ہیں, بلاک بسٹر فلمس بنی ہیں. سر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ امریکہ میں ہیں تو کورونا کے بارے میں پاکستان میں تو خان صاحب نے اور ہماری حکومتوں کو یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے کورونا پہ قابو پا لیا, اور خیر ہمارے یہاں ہلاکتیں بھی اس طرح نہیں ہوئی, بٹ یہ بات اب بھی لوگ کرتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں یہ پھیلا نہیں کہ جناب یہ تو سازش تھا, کوئی کانسپریسی تھیوری ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو سر آپ امریکہ میں موجود ہیں, یہ صرف سازش ہے یا حقیقت ہے؟ 3 مثالیں ہیں. پہلی مثال ہے سوئٹزرلینڈ کی. انہوں نے کسی قسم کی کوئی ماسک نہیں پہنا, صحیح, کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں. ان کی زندگی آج بھی بالکل وہی ہے جو جنوری یا فروری میں تھی, انہوں نے بالکل کوئی تبدیلی نہیں. صحیح. سوئٹزرلینڈ کے علاوہ جتنے ممالک ہیں وہ سب وہاں جا کے ماسک پہن کے انٹرویو کر رہے تھے, باقی ساری دنیا جو ہے وہ عام زندگی گزار رہی ہے. اسی طرح رشین جو اسٹیٹس ہیں اس میں ایک اسٹیٹ ایسے اس کا نام ریزنس ہوتا ہے, وہاں بھی انہوں نے کوئی وہ احتیاط نہیں کی اس طرح کی جس طرح کی جائے. پاکستان میں بھی بنیادی طور پہ لوگوں نے احتیاط نہیں کی سوائے 6% لوگ. شہری علاقوں میں کی گئی تھوڑی بہت بس. ہاں وہ 6% جو 6-7% جیسے آپ ہیں, آپ احتیاط کریں گے, ظاہر ہے ہم میں سے آپ میں اور ہم جو ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے اور ہم اس سے محفوظ رہیں, کیونکہ کرونا
واقعی اگر کوئی پری کنڈیشن ہے تو یہ لیتھل ہے. امریکہ میں 2 طبقات ہیں. ایک طبقہ ہے جو سائنس پہ چلتا ہے, ایک طبقہ ہے جو بالکل پاکستان یا سوئٹزرلینڈ والے اسے ہرڈ امیونٹی کے اوپر بلیو کرتا ہے. ہماری ایک اسٹیٹ ہے ساؤتھ ڈکوٹا, انہوں نے کوئی احتیاط نہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے 6 فٹ کے فاصلے سے بات کر لو, اسٹور کے اندر جاؤ ماسک پہن لو, کیونکہ اسٹور ظاہر ہے اسٹور میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کلوز پراکسیمٹی میں ہوتے ہیں, اور آپ نے جب پیسے دینے ہیں تو کیونکہ یہ باہر حال حقیقت ہے کہ یہ ایئر بورن ہے. اگر 2 اشخاص نے ماسک پہنے ہوئے ہیں یہ بالکل لیتھل نہیں. اگر احتیاط کی جائے تو یہ لیتھل نہیں ہے, لیکن یہ مرض حقیقی ہے. سر بس کچھ آخری سوالات کروں گا. ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جناب اردو کی معیشت کمزور ہے, اردو ادب گرو نہیں کر رہا. آپ سمجھتے ہیں اردو ادب کا مستقبل ہے یا واقعی یہ مسائل کا شکار ہے؟ پاکستان سے زیادہ اردو ادب ترقی کر رہا ہے ہندوستان میں. اگر آپ ریختہ دیکھ لیں, جی اتنا بڑا ادارہ بن چکا ہے, اور ہندوستان سے کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ آپ بھی ریختہ میں آ کے پڑھ سکتے ہیں. اور اب میں ایک بالکل انجان قسم کا شخص ہوں دنیا کے لیے, سوائے کمپیوٹر سائنس یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو اس میں ٹھیک ہے مجھے لوگ جانتے ہوں گے امریکہ اور کینیڈا اور یورپ میں, لیکن اردو کے حساب سے میری کوئی اوقات نہیں ہے اگر میں سچ بولوں اور سچ کا سامنا کروں. ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ ریڈرز ورلڈ پہ اور بزم ادب ایک ہمارا ایک اور انیشیٹو ہے فیس بک, اس پہ کچھ ریکارڈڈ چیزیں میری سن لی. ہندوستان کے ایک ونیت پنچھی ہیں, اس میں دہرادون میں ہوتے ہیں, آج کل بامبے سے گئے ہیں, ایک محشر آفریدی ہیں, اور ہندوستان میں پاکستان سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہوتا ہے. مطلب میں اسے اچھا بھی سمجھتا ہوں اور اس سے تھوڑی سی مجھے شرمساری بھی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر پڑھنے کی ٹرینڈ پاکستان میں آلموسٹ نن ٹو زیرو ہے, بہت تھوڑے لوگ پڑھتے ہیں پاکستان کے ساتھ. پاکستان میں کتابیں شائع ہوتی ہیں 500 کی تعداد میں, اور ان میں سے اکثر بھی اعدادی کاپیوں کے طور پہ جاتی ہیں, اور فروخت کا معاملہ نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے. حالانکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب اگر انتظار صاحب کی, طاہر صاحب کی کتابیں پہنچ رہی ہیں تو ریڈر موجود ہے, مگر ریڈر اور جو ادیب ہے اور پڑھنے والا ہے اس کے درمیان ایک لنک جو تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. ریڈرز ورڈ, اس طرح کی کاوشیں, کوششیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہیں, وہی وہ لنک ہیں جس کے ذریعے ہم دوبارہ سے کتاب, ادیب اور قاری کو جوڑ سکتے ہیں. محمد عاطف فرید صاحب ریڈرز ورڈ کے ذریعے انہوں نے ایک شاندار کوشش کی جس کی کم از کم اردو میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں. یقینی طور پہ ریختہ ایک بہت بڑی مثال ہے, بہت بڑا نیٹ ورک ہے, مگر اس سطح پہ ان دوستوں نے جو کام کیا تکیہ تاڑ کی صورت, ریڈرز ورڈ کی صورت, قابل تعریف ہے. اور یہ سب اس کا سبب ہے طاہر صاحب. میں نے ایک سیشن میں بھی کہا تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم سب تارڑ کے پرندے ہیں, پنچھی ہیں جو اپنے ٹلہ جوگیاں کی سمجھ جا رہے ہیں. عاطف بھائی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, اور آپ سے ہم نے آپ کے موضوع پہ بھی بات کی. زندگی رہی تو دوبارہ آپ کو میں زحمت دوں گا, آپ کے علم سے استفادہ کروں گا, اور طاہر صاحب کی کچھ بات کریں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ اس موقع کا. اللہ آپ کو خوش رکھے اور سب کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے, چاہے وہ قرآن ہو جائے اور کوئی کتاب. تو دوستو یہ تھے محمد عاطف فرید صاحب. مصنوعی ذہانت ان کا موضوع, سائنٹسٹ ہیں, ناسا سے وابستہ ہیں, پروفیسر ہیں, مگر آج ہم نے طاہر صاحب سے متعلق ان سے گفتگو کی اور بہت ہی حیران کن کام ہے. میں اس پیج کا, فیس بک پیج کا لنک بھی شیئر کروں گا, اور طاہر صاحب کے کچھ انٹرویوز بھی کرنے کا مجھے موقع ملا, میری خوش نصیبی. وہ انٹرویوز بھی میں کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کر دوں گا تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں. دوستو یہ تھا آج کا پروگرام. میں آپ کے فیڈ بیک کا کروں گا انتظار. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.